الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ پس ان لوگوں نے اپنے دل میں سوچا اور کہا کہ بے شک تم لوگ ہی ظالم ہو۔ پھر وہ لوگ شرمندگی سے اپنے سر کو جھکا لیے اور کہا کہ تحقیق کہ تم جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ افسوس ہے تمہارے اوپر بھی اور ان معبودوں پر بھی جس کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہو۔ کیا تم ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے؟ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء ہے، سورہ نمبر 21، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 64، 65، 66، 67 یہ چند آیات یعنی 60 پر 4 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 60 پر 7 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے جھوٹے معبودوں کے اوپر عقلی دلیل پیش کر دیا کہ جس طرح سے تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اس کا رب ہے، اسی طرح سے اے میری قوم کے لوگوں تمہارا بھی رب وہی رب ہے، لیکن انہوں نے دل میں سوچا کہ ان کو اس طرح سے دلیلوں کے ذریعے سے سمجھانے سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ ان کو پریکٹیکل کر کے دکھلانا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ لوگ میلے میں چلے جائیں گے تو اس وقت ان کے بتوں کو ہم ٹھکانے لگائیں گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد نوروز کا میلہ ہوا، سارے کے سارے جانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم بھی چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، آپ لوگ چلے جائیے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آرام سے اپنے ہاتھ میں کلہڑا لیا، ان کے عبادت گاہ کو کھولا، اندر گئے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو مار کر کے توڑ کر کے گرا دیا اور کلہاڑے کو بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب یہ لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے کا اتنا برا حال دیکھ کر کے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور کہا کہ کس نے تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے خیال کا اظہار چند لوگوں کے سامنے کیا تھا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہمارے قوم کا ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا لوگوں کے سامنے بالکل بڑے مجمع میں، اور بڑے مجمع میں پوچھا کہ کیا میرے معبود کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ پہلے ہی سے ان کے پلاننگ میں تھا کہ بات کو بالکل اس انداز میں لوگوں کے سامنے لانا ہے کہ ان کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو سارے معاملات تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بت جو ہے وہ ٹکڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم لوگ جو اس بڑے بت کے مقابلے میں ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو بھی جو تم پوجتے ہو یہ بڑے بت کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے بتوں کو پوجا جائے، اسی لیے اس نے غصے میں آ کر کے سب کو مار دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اس بڑے بت سے پوچھو، اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھو، کیونکہ ساری کارستانی اس کی ہی لگ رہی ہے۔ جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو بتوں سے پوچھنے کے لیے کہا تو اس وقت ان لوگوں کے ذہن میں کلک کر گیا، ان کے ذہن کے اندر بات سمجھ میں آئی، فوراً ان لوگوں نے اپنے دل کے اندر سوچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فرجعوا الی انفسہم، ان لوگوں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ یہ کہہ رہا ہے بت سے پوچھنے کے لیے، یہ بت جو ہے نہ بولتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس سے کیسے پوچھا جائے؟ اللہ فرما رہے ہیں فرجعوا الی انفسہم، ان تمام لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر سوچا کہ یہ جو ابراہیم بات بول رہا ہے یہ کیسی بات ہے، بت تو ہمارے نہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ ان سے کیسے پوچھیں؟ اس کے بعد ان لوگوں نے خود فیصلہ کر لیا، فقالوا انکم انتم الظالمون، ان لوگوں نے دلوں میں کہا، آپس میں کہا ایک دوسرے سے کہ تم لوگ بالکل ظالم ہو، تم لوگ بالکل ظالم ہو۔ اس کا دو معنی مفسرین نے بیان کیا ہے۔
پہلا معنی یہ کہ یقینی طور پر ابراہیم صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ بت تو کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ان بتوں کی عبادت کر کے تم لوگ خود ظالم ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جب تم لوگ جان رہے تھے کہ ابراہیم جو ہمارا قوم کا لڑکا ہے یہ اس طرح سے ہمارے بتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو بتوں کو چھوڑ کر کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، کسی نہ کسی کو نگرانی کے لیے یہاں پر بٹھا کر کے جانا چاہیے تھا، اسی لیے تم لوگ ظالم ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اور پھر ثم نکسوا علی رؤوسہم، ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے یہ لوگ شرمندہ ہو گئے، کیونکہ جب حق کا جواب آتا ہے تو باطل کو خاموشی ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہر دور کی ریت رہی ہے کہ جب حق کا جواب آتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا کسی مشرک نے کہ کیا ہم لوگ مر جائیں گے، مر جانے کے بعد سڑگل جائیں گے، سڑگل جا کر کے مٹی میں مل جائیں گے، اور مٹی میں مل جانے کے بعد پھر ہم کو جہنم ملے گی؟ یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ تم یقینی طور پر مرو گے، مرنے کے بعد تم مٹی میں ملو گے اور مٹی میں مل کر کے سڑگل جاؤ گے، پھر ہمارا رب اس قدر طاقتور ہے، اس قدر با اختیار ہے کہ تم کو پھر سے زندہ کرے گا اور زندہ کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ تو جو باطل کے مقابلے میں جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ پورے زور کے ساتھ ہوتا ہے، پوری قوت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، حق ہمیشہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان لوگوں کے بھرے مجمع میں کہا کہ یہ جو تمہارا بت ہے اگر بولتا ہے، اگر سنتا ہے، اگر تمہاری باتوں کو سمجھتا ہے، اگر تمہارے معاملات کو طے کرتا ہے، اگر تمہاری بگڑی بناتا ہے تو ان سے پوچھو۔ تمام مجمع پر سناٹا چھا گیا، تمام مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ یہ لوگ دلوں میں سوچنے لگے، اور جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ابراہیم جو بات بول رہا ہے وہ بالکل حق ہے، فَنُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ وَنُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، تو ان لوگوں نے شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا لیا۔ جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو زمین کو دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے آنکھ ملانے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو سر کو ان لوگوں نے جھکا لیا، اور پھر سر کو جھکائے ہوئے ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ اور میں نے کل ہی بتایا تھا کہ جو مشرکین ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ ان کے مٹی اور پتھر کے جو بت ہوتے ہیں بولنے اڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں جو مزاروں پر جا کر کے مزار کے اندر لیٹے ہوئے، بابا پتہ نہیں اس کے اندر لیٹے ہوتے ہیں یا نہیں لیٹے ہوتے ہیں، اس مزار پہ جا کر کے جو بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے جو نظر و نیاز مانتے ہیں اور بگڑی بنانے کے لیے ان کو جو پکارتے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم کہ سننے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ خود اس مزار کی دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں پر صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان مزاروں پر مکھی بیٹھتا ہے تو اس کو بھگانے والے ہوتے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ مزار والے بابا مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ یہ جو بت ہیں یہ بول نہیں سکتے ہیں، پھر تم کیسے کہتے ہو پوچھنے کے لیے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے کا موقع آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، جب یہ بول نہیں سکتا ہے، جب یہ ہل نہیں سکتا ہے، ان کو کسی نے آ کر کے توڑ کر کے بالکل مٹی میں ملا دیا، اور سامنے اس کا بڑا بت کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اپنے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتا ہے، اس پر ظلم کرنے والے کو روک نہیں سکتا ہے، کچھ بول نہیں سکتا ہے، تمہارا جواب نہیں دے سکتا ہے، تمہاری بگڑی بنا نہیں سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ایسے معبود کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ افتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتا ہے، جو نہ تم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو نقصان پہنچانے آئے تو اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے، ایسے معبود کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اخیر میں کہا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہارے اوپر بھی افسوس ہے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس پر بھی افسوس ہے، کیا تمہیں ذرا برابر بھی سمجھ نہیں ہے؟ تم پر بھی افسوس ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو اس پر بھی افسوس ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ ذرہ برابر بھی سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اس پہلو سے ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو موحد ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں دوسروں کی عبادت کو، یا اگر کوئی اس کے سامنے دوسروں کی عبادت کر رہا ہو، اس کو بالکل برداشت نہیں کرتا ہے،
ایک موحد اس کی شان ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ہر حال میں سربلند کرنا ہے. اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اس پہلو سے نظر آتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں اپنی قوم کی باتوں کا جواب دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری حجت تھی، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کیا. اور یہ حجت اور دلیل صرف ابراہیم علیہ السلام تک خاص نہیں ہے بلکہ آگے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں آگے بڑھے گا، اللہ کی وحدانیت کو اس روئے زمین پر پھیلانے کی کوشش کرے گا، اللہ وہ دلیل اس کو بھی عطا فرمائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اس پہلو سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو اور تمام مشرکین کو، خاص طور سے مکہ والوں کو بتلا رہے ہیں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان بتوں کے باطل معبود ہونے پر اس شخصیت نے مکمل رد کر دیا ہے جس کے ملت کی پیروی کرنے کا تم دعویٰ کرتے ہو. کیونکہ مکہ والے ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے سالوں پہلے ان بتوں کے جھوٹے معبود ہونے کے اوپر مکمل دلیل قائم کر دی ہے، لہذا اس کے باوجود تم بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ معزز سامعین کرام، واقعہ آگے چل رہا ہے. مکہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر کیا ریئیکٹ کیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں موحد مسلمان بنائے اور ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.